کیا رکاوٹیں ہیں؟ کیوں انسانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ اس وقت یہ آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. گرفتار ہوتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. تو دعا کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں جن کے بغیر دعا نہیں ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غور نہیں کرتے کہ ہم بھی ممکن ہے کہ ظالم ظالم ہوں، ہم بھی ممکن ہے کہ ظلم کر رہے ہوں. لوگوں کا حق جو ہے وہ ہم نے کیونکہ ادا نہیں کیا تھا، وہاں پر ہماری باس پرس ہو رہی تھی، وہاں پر ہمارا کام پھنسا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہمارے نیک اعمال ہمارے کام نہیں آتے، مجلس ماتم ہمارے کام نہیں آ رہے تھے ہمارے. تو پوری دنیا سے نا امید ہو کر صرف پروردگار کے اوپر جو ہے امید لے کر آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. سبیل پوڈ کاسٹ پر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آج کا ٹاپک بہت اہم بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگ نا امید ہیں، پریشان ہیں، گرفتاریوں میں مبتلا ہیں. کیوں ہے آخر ایسا؟ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے اور کیسے اس سے نکلا جا سکتا ہے، اور اس کا صرف ایک راستہ ہے جو ہم کو اسلام نے بتایا ہے، اور وہ ہے دعا. جی ہاں، دعا کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا مقصد ہے دعا کا، دعا کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے، کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی اور کیسے دعاؤں کو قبول کروایا جا سکتا ہے بارگاہ خدا میں. ان تمام باتوں کے، ان تمام ٹاپکس کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید وقار احمد کاظمی صاحب قبلہ، مولانا سید سجاد حیدر صفی صاحب قبلہ. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آئیں بغیر کسی تمہید کے ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب، دعا کے سلسلے میں بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، بار بار یہ گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ گفتگو کی جو تکرار ہے وہ ہم کو ذہن میں ان چیزوں کو یاد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. ذکر تنفع المؤمنین، تنفع المؤمنین، قرآن کی بالکل. آیت ہے. تو سب دعا کیا ہے اگر اس سلسلے میں گفتگو ہو جائے؟ نہیں، دعا کی کیا تعریف اور ڈیفینیشن ہے؟ دعا بالکل اگر آسان لفظوں میں کہا جائے، دعا یعنی بندے کا اللہ سے رابطہ برقرار کرنا. آسان لفظوں میں یعنی اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی باتوں کو اللہ سے کرنا، کہ جس کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی بہترین جملہ کہا ہے: دعا قرآن ساعد ہے. قرآن ساعد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قرآن، وہ گفتگو کو کہ جو یہاں سے اوپر جا رہی ہو. خود جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس قرآن کو قرآن نازل کا لفظ جو ہے وہ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا. اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن بلندیوں سے نیچے آیا ہے، اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم خدا سے، کہ جو خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے. لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر یہاں پر ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اسی لیے ہماری گفتگو اللہ تک پہنچتی ہے. تو دعا کا کہ جو بہترین معنی ہوگا وہ یہ کہ ہمارا رابطہ اللہ سے کس طریقے سے ہو سکتا ہے، اسے دعا کہا جاتا ہے. ہاں صاحب، اگر اس سلسلے میں آپ. جی، جیسا کہ ذکر کیا انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کی طرف بھی، کہ جب پروردگار ہم سے دعا کرتا ہے تو وہ کلام الہی اور قرآن بنتا ہے، اور جب انسان اپنے پروردگار سے گفتگو کرتا ہے تو وہ دعا بنتی ہے. گویا انسان جب خدا کو پکارتا ہے، کسی بھی حالت میں، مشکل حالت میں ہو یا اضطرار کی حالت میں ہو، کوئی حاجت ہو اسے، یا اس کا دل چاہ رہا ہے پروردگار سے گفتگو کرنے کا، تو یہ چیز دعا بنتی ہے. اور یہ ہماری انبیاء کی، ائمہ کی سیرت میں نہایت ہی ایک اہم چیز رہی ہے. تمام انبیاء کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، تمام ائمہ کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی عام روٹین میں، اپنی عام زندگی میں، حتیٰ اٹھتے بیٹھتے بھی پروردگار کو پکارا کرتے تھے. گویا ان کی پوری زندگی کا اگر آپ خلاصہ کرنا چاہیں تو خدا کے ساتھ گفتگو، خدا کے ساتھ مناجات اور دعا میں ہوتی ہے. بے شک. اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو ساری عبادتیں جو ہیں، کلن جو بندگی ہے پروردگار ہے، اس میں ساری عبادتیں اور ساری بندگی خلاصہ ہوتی ہیں اسی دعا میں. جی، روایت میں بھی ہے الدعاء مخ العبادہ، مخ العبادہ، جو مغز ہے عبادت کا وہ دعا ہے، روح عبادت. جی، روح عبادت دعا ہے. اگر دعا نہیں ہے، ایک روایت اور ابھی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ پوری عبادات کو اگر دیکھا جائے تو نصف اس میں عمل ہے، آدھا اس میں عمل کا حصہ ہے، اور آدھا اس میں دعا کا حصہ ہے. تو یہ اچھا، دعا کے معنی اگر دیکھا جائے تو عربی زبان میں دعا کے معنی ہوتے ہیں پکارنے کے، بلانے کے. تو ادھر سے پکارنا بندے کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جب دعا کا ذکر قرآن میں آتا ہے
تو وہاں پر یہ ہے کہ پروردگار حکم دے رہا ہے کہ مجھے پکارو. جی اس سلسلے میں اگر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. جی خداوند متعال نے متعدد جگہوں پر اس مرحلے کی طرف جیسے واضح آیت عام طور سے تقریباً تمام مومنین کو، حتیٰ بچوں کو بھی یہ آیت یاد ہونی چاہیے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی تم پکارو ہم کو، ہم تمہاری دعوت پہ لبیک کہیں گے، ہم تمہاری دعوت کو قبول کریں گے، تمہاری دعا کو قبول کریں گے. اور پھر اس کے بعد کا جملہ بہت سخت جملہ ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اگر ہماری عبادت، اس عبادت میں پہلے دعا کا تذکرہ ہوا، بس دعا عبادت ہے، اور اس عبادت سے اگر کوئی بھی منہ موڑتا ہے. منہ موڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے کہ جہنم میں داخل کیا جائے گا اس سے. جی، کیونکہ یہ ایکچولی غرور کی علامت ہے، گھمنڈ کی علامت ہے کہ انسان پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو، پروردگار کے سامنے التماس کرنے کو، پروردگار کے سامنے دعا کرنے سے بھی جو ہے وہ کترا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اکڑ رہا ہے گویا کہ. جبکہ انسان ممکن ہے کہ دوسروں کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر ایک اکڑ پائی جاتی ہو، ایک غرور پائی جاتی ہو، اگرچہ وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پروردگار کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ یہ چیز مجھے بالکل ناپسند ہے. اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا انسان ہے کہ جو اکڑ دکھاتا ہے میرے سامنے، تو ظاہر ہے اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. خود دوسری آیت بھی ہے کہ جس میں خداوند متعال پیغمبر اکرم کو خطاب کر کے کہتا ہے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خدا تمہاری اصلاً پرواہ ہی نہیں کرتا. سورہ جی. فرقان کی آیت ہے. یعنی واقعاً بہت غور کرنے کا مرحلہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہے تو پھر مطمئن رہے، پھر خدا اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونے والا نہیں ہے، خدا کی توجہ اس کی طرف ہونے والی نہیں ہے. ایک اور بات یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے پروردگار عالم جب انسان مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے، جب پریشان ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، تو اس کو کسی کوئی ضرورت ہوتی ہے، کہیں پھنس جاتا ہے، تو وہ تلاش کرتا ہے کہ وہ کون سا شخص سب سے نزدیک ہمارے ہے کہ جس کی طرف ہم رجوع کریں گے تو ہماری اس مشکل کو وہ حل کر دے گا. پروردگار عالم نے پہلے ہی یعنی قرآن کریم دیکھ کتنی خوبصورت تعبیریں قرآن کریم استعمال کرتا ہے یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. یعنی یہ دیکھیے آپ کہ تم پریشان ہو رہے ہو، تم نا امید ہو، تمہارے ساتھ مشکل ہے، تم گرفتاریوں میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہارے ساتھ جاب کی پرابلم ہے، تمہارے ساتھ مالی مشکل ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا، یہ سارے مسائل آپ دیکھ لیں، تم دوسروں کے پاس جا رہے ہو، تم کیوں دوسروں کی طرف رجوع کر رہے ہو؟ آؤ نا میرے پاس آؤ، مجھ سے سوال کرو. اور باقاعدہ اپنے نبی سے کہلوا اذا سألک، جب آپ سے کوئی سوال کرے انی میرے بارے میں، تو اس سے کہو کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں. اور جب بھی کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں. جب کوئی مجھے پکارتا ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہو ادھر ادھر؟ انسان قادر مطلق نہیں ہے، انسان کے پاس تھوڑی سی طاقت ہے، تھوڑا سا پیسہ ہے، تھوڑا سا پاور ہے، میں قادر مطلق ہوں، میرے پاس آؤ. بڑی بہترین، یہ آیت پڑھنے کے بعد ایک طرح کی امید جاگتی ہے. اور ایک نقطے کی طرف اس آیت میں 7 مرتبہ خداوند متعال نے اپنا تذکرہ کیا ہے، اور 7 ہی مرتبہ بندوں کو تذکرہ کیا ہے اس آیت میں. یعنی خداوند متعال دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے. بے شک جتنی مرتبہ میں اپنا تذکرہ کر رہا ہوں انی، مجھ سے، میں قریب ہوں، اسی طریقے سے اللہ بندے کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ تم آؤ تم آؤ تم آؤ. تو ایک بہت گہرا، یعنی ایک دو طرفہ رابطہ ہے یہاں پر، اور گہرا رابطہ ہے. اگر کوئی مشکل ہے، پریشان ہو، تو ہم ہیں. جی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب ہیں قادر مطلق، خالق مطلق. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا کا جو مقصد ہے وہ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ بنائے رکھنا ہے. اور نہ صرف مشکلات میں، آپ نے مشکلات کا ذکر کیا، جب انسان کو حاجتیں ہوں، مشکلات ہو، گرفتاریوں کا شکار ہو، اس وقت انسان پروردگار کو پکارے نہیں، بلکہ یہ انسان کی زندگی کی عام روٹین ہونا چاہیے. بے شک خدا کے بغیر اس کی ایک سانس بھی نہیں ہے، خدا کے بغیر اس کی زندگی کے ایک قدم نہیں ہے، خدا کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا اسے ہر لمحے خدا کو یاد کرنا چاہیے، ہر لمحے خدا کو پکارنا چاہیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو دعائیں ہیں ذکر ہوئی ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، وہ آپ اندازہ لگائیں کہ زندگی کے ہر لمحے، زندگی کے ہر قدم، انسان کے بچپن سے لے کر انسان کی جو ہے وہ آخری عمر تک، آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ
جس کے لیے دعا وارد نہ ہوئی ہو، جس کے لیے دعا ذکر نہ ہوئی ہو، اتنا زیادہ پروردگار انسان سے قریب ہے اور وہ انسان کو اپنے آپ سے قریب کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان غفلت کا شکار ہے. خدا کو تو قریب ہے لیکن ہم اس سے دور ہو چکے ہیں. یہاں پر لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں آتی ہے، اور مومنین جوانوں کا سوال بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ نے ایک طرف سے حکم دیا ہے، متعدد آیات ہیں. اگر قرآن میں جا کے دیکھا جائے تو متعدد ایک دو آیات کا تذکرہ، 3 آیات کا تذکرہ بھی ہوا، لیکن اور بھی آیات ہیں کہ جہاں کے اوپر اللہ نے حکم دیا اور وہ طریقہ بھی بتایا. آگے انشاءاللہ اس کے سلسلے سے بھی امید ہے کہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. لیکن ایک سوال ہے کہ ہم دعا، اللہ نے حکم دیا لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی، اس میں دیکھیں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ ہم آئیں گے کہ دعا کی قبولیت کی رکاوٹیں کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات جس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ دعا کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں جن کے بغیر دعا نہیں ہے. ہماری توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی ہے، ہم سیدھا جاتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں مانگنا شروع کرتے ہیں، جبکہ پروردگار نے اس کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہیں جو حقیقت میں ہماری دعا کو دعا بناتی ہیں. اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ خلوص. جی، انسان کی نیت جو ہے وہ خالص ہونے چاہیے. اگر نیت کے اندر خلوص نہیں پایا جا رہا ہے تو وہ جو انسان پکار رہا ہے، وہ جو انسان طلب کر رہا ہے، وہ جو انسان مانگ رہا ہے، وہ حقیقت میں دعا نہیں ہے. وہ کچھ الفاظ ہیں جو اس کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں، جو دیکھنے میں دعا ہے لیکن حقیقت میں دعا نہیں ہے. دوسری شرط کہ جو اسے دعا بناتی ہے وہ ہے امید. وہ پروردگار پر امید رکھے، یعنی لو لگانا اللہ سے، لو لگانا، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے. جو میں مانگ رہا ہوں پروردگار سے وہ مجھے ملے گا، میرا پروردگار مجھے دے گا. وہ قادر مطلق ہے، وہ وہی قادر، وہ دے سکتا ہے مجھے، وہی دے سکتا ہے. لیکن اگر دل میں شک پایا جا رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں خدا مجھے دے گا نہیں دے گا، اگر اس نا امیدی کے ساتھ انسان جا رہا ہے، پروردگار کے اوپر اسے اعتماد نہیں ہے، توکل نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اصل میں دعا ہی نہیں ہے، وہ دعا نہیں کر رہا ہے. یہاں پر چھٹے امام یا امام معصوم کی حدیث ہے کہ جب تم دعا کرو تو اس طریقے سے دعا کرو کہ اس یقین کے ساتھ کہ دعا تمہارے گھر کے اندر موجود ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہاری دعا مقبول ہے، اس یقین کے ساتھ خدا سے حسن ظن کے ساتھ دعا کرو. جی بالکل. یہ تو امپورٹنٹ نا یہاں پہ بات دیکھیں، کیا کہتے ہیں، جب یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ نے کہ ہم تمہاری رگے گردن سے زیادہ تم سے قریب ہیں، اور جب بھی تم پکارو گے کہ ہم موجود ہیں، تو موجود ہونے کا مطلب کیا ہوا ہے؟ دعا تمہاری جی قبول ہے. ابھی یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. جی در حقیقت اللہ دعا بیان ہوگا وہ سارے فلسفہ کیا ہے دعا کا اور ساری چیزیں، لیکن یہاں پر ایک چیز اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. جب انسان کوئی دعا کر رہا ہے تو دعا میں مانگے کیا؟ مثال کے طور پہ جب ہم گرفتار ہوتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ یاد آتا ہے، پھر ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں. روایات ہیں کہ وہ آوازیں جن سے فرشتوں کے کان آشنا نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون دعا کر رہا ہے. اس لیے کہا کہ مسلسل اللہ سے رابطے میں رہو، بات کرتے رہو، گفتگو کرتے رہو. جب مانگنے کی ضرورت، جب مانگنے کا موقع ہے تو مانگو بھی کہ ہاں بھائی یہ پروردگار کا بندہ یہ ہمیشہ پروردگار سے رابطے میں رہتا ہے. کہتے بھی ہے نا کیپ ان ٹچ، تو یہ بات ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہے. کہتے ہیں کہ کیپ ان ٹچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک بڑا مسلسل رابطہ رکھیں. ہاں، ہم سے رابطے میں رہیے آپ، تاکہ ہماری اور آپ کی جو آشنائی ہے وہ گہری ہوتی جائے، مضبوط ہوتی جائے، اور دوستی ہماری جو ہے وہ بڑھتی جائے، تاکہ پھر جب کوئی مسئلہ آئے، کوئی کام آئے، تو پھر ہم آپ کے کام آ سکیں. عام طور سے جو مضبوط شخص ہوتا ہے، جو اوپر ہوتا ہے، جو بلند مرتبہ ہوتا ہے، وہ اپنے نیچے والے کہتا ہے کیپ ان ٹچ، ہمارے ساتھ رابطے میں رہنا. جب ہم انسانوں کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم جو ہے وہ اپنا رابطہ برقرار رکھتے ہیں، لیکن وہ جو قادر مطلق ہے، جو سب سے بڑا ہے، ہم اس کے ٹچ میں کیوں نہیں رہتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ مشخص یہ کرنا ہے کہ جب رابطہ ہمارا اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے تو اس وقت ہم اللہ سے کیا مانگیں، جی اس وقت ہم اس سے کیا باتیں کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پر گاڑی گھوڑا کپڑا مکان یہ نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم. خود حدیث قدسی میں بھی ہے یہ کہ حتی تنہا ہم کو معنوی چیز کے سلسلے سے نہیں بلکہ مادی چیز کے سلسلے سے بھی حکم ہے کہ تم جوتے کے تسمے سے لے کر نمک تک جو بھی طلب کرنا ہے مجھ سے مانگو. مجھ سے بالکل ایسے بے شک. یعنی یہ ہے کہ آپ کا رابطہ ہر امر میں، ہاں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو غور کرنا ہے آ کے کہ کس وقت کس چیز کو طلب کرنا ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دعا کی قبولیت کا وقت ہو تو ہم آسانی سے چھوٹی موٹی چیز مانگ لیں اور وہ خداوند متعال ہمیں عطا کر دے اور ہم اسی پہ خوش ہو جائیں. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا مانگنے میں بھی بلند ہمتی سے کام لینا چاہیے. جی بالکل. ایسا یعنی یہ نہ سوچیں کہ ہم خداوند متعال وہ جو بات ہوئی کہ حسن زن تنہا کہ قبول ہوگی، نہیں، تنہا قبول ہونے میں نہیں، حتیٰ خداوند متعال کے عطا کرنے میں پر بھی یقین ہو. کہ مثال دے رہا ہوں میں میری فکر یہ ہے کہ میں ابھی بائک سے چلتا ہوں، میں سوچوں کہ مجھے ایک جو ہے وہ 4 ویلر مل جائے، بس اس حد تک. میرا بھائی جو ہے وہ پریشان ہو، اس کے بارے میں ہم دعا نہیں کریں. کیوں؟ اس لیے کیا خداوند متعال ہم لوگ کے ذہن میں ہوتا ہے میرا پیسہ محدود ہے تو خداوند متعال اگر مجھے عطا کر دے گا تو پھر شاید اسے عطا نہ کرے. جی تو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے. وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے، لہذا بلند ہمتی کے ساتھ جتنا مانگ سکتے ہیں اتنا مانگے. لیکن ہاں، ظرف وجود، اپنے وجود میں بھی وہ وسعت لانے کی ضرورت ہے کہ جو وہ عطا کرے اسے ہم قبول کر سکیں اور پھر اس کے بعد سے ہمارے بہکنے کا امکان نہ ہو. جی آپ کچھ فرمانے ہیں. اس سلسلے میں خود انبیاء الہی ائمہ طاہرین ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. ان کی جو دعائیں ہیں، جناب ابراہیم کی دعا پروردگار نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے. آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم پروردگار سے کیا مانگ رہے ہیں کہ وجعل لی للمتقین اماما، جی 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 کہ پروردگار مجھے متقین کا امام بنا. تو وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم جانتے ہیں کہ پروردگار وہ ساری چیزیں عطا کرنے والا ہے، لیکن مجھے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے. آپ نے بلند ہمتی کی بات کی، جی آپ دیکھیں کتنی بلند ہمت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمام متقین کا امام قرار دے. جی منصب امامت، مقام امامت جو ہے وہ پروردگار سے مانگ رہے ہیں. تو ظاہر ہے انسان کو بڑی ہمت کے ساتھ پروردگار کی طرف آنا چاہیے، بلند ارادوں کے ساتھ پروردگار کی خدمت میں آنا چاہیے. تو جب اس عزم کے ساتھ پروردگار کی خدمت میں آئے گا تو وہ جو عام زندگی میں اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں، چھوٹے چھوٹے آرزو ہیں، وہ پروردگار اپنے آپ اسے عطا کرنے والا ہے اور وہ پوری کرنے والا ہے. جی ہاں، مسائل اپنے آپ جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. وہ جب بڑا یعنی ہمت بلند ہے اور بڑی چیز مانگی جا رہی ہے. واقعی یہ جو ابھی آپ نے نا مانگنا اہم چیز یہاں پر ہے کہ عام طور سے جب مانگنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم لوگ مادیات کی طرف زیادہ جاتے ہیں، جبکہ یہ مادیات اسی معنویات کے ضمن میں ملنے والی ہوتی ہیں. یعنی خدا سے جب آپ رابطہ برقرار کر رہے ہیں، طریقہ دعا کا مقصد شناخت ہے. جی دعا کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو پہچاننا ہے. اللہ یعنی شناخت جتنی زیادہ قوی ہوگی اتنا ہی زیادہ عطا میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. یعنی ایک مرتبہ ایک انسان جس کی شناخت اللہ کی اتنی حد تک ہے کہ یہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، ہمارے لیے رہنے کا انتظام کرتا ہے، تو وہ اتنا ہی مانگے گا. بالکل. لیکن اگر مسلسل رابطہ اللہ سے ہم نے رکھا ہوا ہے تو اسی دعا کے ذریعے سے تو وہاں پہ مانگنا جو ہے اس کی جو کیفیت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور اس رابطے میں اضافہ ہوگا، اس شناخت میں اضافہ ہوگا. اور پھر وہ ایک جو مقام ہے شاہد اور مشہود والا، جہاں پر یعنی اب بندے کے درمیان اور بندے کے رب کے درمیان کوئی اور فاصلہ نہیں ہے، وہ اسی دعا کے ذریعے سے ہوتا ہے. کہ مثلا ایک بندہ ہے وہاں وہ شاہد و مشہود والا نہیں، وہ عالم ملکوت میں انسان پہنچا ہوا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر بندے کے درمیان اور بندے کے رب کے درمیان کوئی یعنی وہ ایک بلند مقام، وہ قرب الہی کا مقام ہے. اللہ جو ہے دعا کے ذریعے سے ہم کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے. لیکن ہم چونکہ اس مادی دنیا میں پریشان ہوتے ہیں. ہاں، اب یہ کہ مال ملے گا کہ نہیں ملے گا، دولت ملے گی کہ نہیں ملے گی، گاڑی گھوڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا، جی ہاں کیوں نہیں ملے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ سے. لیکن وہ دعا کا جو مقصد اس کے اوپر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. یہاں پر ایک اور جو اہم نکتہ ہے جو آپ نے کہا کہ یقیناً انسان کو دعا کرنی چاہیے ان چیزوں کے سلسلے میں اور امید رکھنا چاہیے کہ پروردگار کی طرف سے ملے گا. لیکن ایک چیز کی جو کمی ہوتی ہے یہاں پر، اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ ہمارا کام صرف مانگنا ہے، ہمارا کام صرف طلب کرنا ہے پروردگار سے، اور اس کے بعد اس کو پروردگار کے اوپر چھوڑ دینا ہے. ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم نے مانگا ہے وہ ہر حال میں ملنا چاہیے، جو ہم نے طلب کیا ہے وہ ہر حال میں ملنا چاہیے. اگر نہیں گویا طلب کیا ہے، اب ہم بدزن ہو جاتے ہیں، پروردگار سے شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے میسج بھی آتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، رابطہ پروردگار سے اپنا جو ہے توڑ دیتے ہیں. جبکہ اصل یہ ہے کہ خدایا میں یہ محسوس کر رہا ہوں، میری یہ طلب ہے، میری یہ حاجت ہے، میری یہ مرادیں ہیں، لیکن تو میرے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. کیا یہ میری مصلحت میں ہے یا نہیں ہے، کیا یہ میرے حق میں ہے یا نہیں، یہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. اگر یہ میری زندگی کی مصلحت میں ہے تو پروردگارہ مجھے عطا کر. اگر میری مصلحت میں نہیں ہے، تو جیسا تو چاہتا ہے ویسا میرے ساتھ کر.
اگر اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اور اس حسن ظن کے ساتھ انسان پروردگار کی بارگاہ میں جاتا ہے تو انسان کو پروردگار سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ جی، آپ کی بات سے متعلق اس کو تقویت دیتے ہوئے ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، اس میں تھا کہ وہی انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ جب اس کے ساتھ جب وہ دعا کرتا ہے اور دعا اس کی قبول نہیں ہوتی تو اس وقت اس کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بدظن ہو جاتا ہے وہ اللہ سے۔ تو روایت یہ کہہ رہی کہ نہیں، جب بھی کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، چاہے جلدی، چاہے دیر میں، چاہے اس دنیا میں، چاہے اس دعا کو کی قبولیت کو ذخیرہ کرے گا وہ آخرت کے لیے۔ بالکل بعض مواقع کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، ہم نے خلوص دل سے، خلوص نیت سے ہم نے دعا کی اور گڑگڑا گڑگڑا کے رو رو کے اللہ سے دعا کی، اس وقت اللہ مصلحت نہیں ہے کہ اس وقت ہم کو اللہ یہ چیز دے دے۔ اگر ہم کو اللہ دینا ہوگا تو اللہ دے گا دعا، لیکن اللہ ضرور قبول کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا آج قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے کل قبول، ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں قبول ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہی دعا جب آخرت میں ہم پہنچیں تو کہا اس وقت مصلحت نہیں تھی کہ اس دنیا میں یا اس وقت تم کو یہ دعا دی جائے۔ ممکن ہے کہ بعض دعائیں اگر قبول ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے نقصان ہو جائے، اس کا زندگی نقصان میں دہ جان ثابت بن ہوں۔ جائے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ رسول خدا کے ایک صحابی تھے اور بہت بری حالت تھی ان کی، اور آنے کے بعد جو ہے وہ بار بار رسول خدا سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، بہت بری حالت ہے، بچے بھوکے رہتے ہیں، اور یعنی زندگی جو ہے وہ حالات ناگفتابے ہو گئے ہیں۔ رسول خدا بار بار منع کر دیتے تھے، نہیں تمہارے لیے مصلحت نہیں ہے دعا، نہیں رسول خدا کر دیجیے۔ تو آخر میں رسول خدا نے بہت اصرار کے بعد دعا کر دی، مال و دولت آ گئی، اور دھیرے دھیرے کیا ہوا، دھیرے دھیرے کر کے وہ نماز ان کی نماز جماعت چھوٹنے لگی، پھر نماز جمعہ چھوٹنے لگی، مسجد چھوڑ دی، مسجد چھوڑ دی، پھر رسول خدا سے ملاقات کرنا چھوڑ دیا۔ بہت مشہور معروف واقعہ ہے یہ۔ ثعلبہ نام کے شخص تھے، جی ثعلبہ، بالکل جی جی حتیٰ زکوٰۃ دینے سے منع کر ہاں، دیجیے۔ جب مال و دولت آ گئی، پہلے جب تک اتنے میں قانے تھے وہ، اور جب مال و دولت آ گئی تو اب رسول خدا کا نمائندہ جا رہا ہے، کہہ رہا ہے زکوٰۃ دیجیے بھائی، آپ کو اتنی بھیڑ بکریاں ہو گئی ہے، واجب ہو اتنا گیا زیادہ زکوٰۃ۔ آپ کو زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے۔ تو کہا نہیں، اب مال جو ہے انسانی مال کی محبت پیدا ہو گئی، پھر دعا رسول خدا نے دوبارہ کیا، پھر سارا مال جو ہے پھر سے واپس ہو گیا، پھر سے ان کی وہ چیزیں شروع۔ رسول خدا درخت اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں پر تمہارے لیے مصلحت نہیں ہے کہ دعا قبول ہو، لیکن اور یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ دعا قبول ہونا اور دعا پوری ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دعا قبول ہونا ممکن ہے کہ ہم نے دعا کی اور دعا قبول ہو گئی، پوری ہونے میں وقت لگے، جیسے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا واقعہ۔ جناب موسیٰ نے دعا کی، فوراً قبول ہو گئے۔ فوراً قبول ہوئی، لیکن پوری 40 سال کے بعد ہوئی۔ چھٹے امام نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور روایات میں بھی ہے یہ چیز کہ ممکن ہے کہ ایک دعا ہم کریں لیکن ہماری 3 نسل کے بعد وہ دعا قبول ہو۔ بے شک بے شک۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر مصلحت کے مطابق ہو سکتا ہے کہ بہت سے ہمارے آباء و اجداد میں ایسے افراد گزرے ہیں زیارت کے لیے، وہ دعا ہمیشہ کرتے رہے لیکن وہ نہیں جا سکے، ان کی اولاد لیکن ان کی اولاد ایک بار نہیں متعدد بار جا رہی ہے، جی بالکل ایسا۔ اور یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند ہو اور رہی یہ ہے ان کے لیے آخرت فائدہ میں۔ مند ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیابت میں بھی وہ جا رہے ہیں۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ مومن کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، جی ہر دعا مومن کی قبول ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ حتیٰ روایت میں بھی ہے کہ قیامت میں انسان جب پروردگار کے سامنے جائے گا، اس کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، وہاں پر بہت سی نیکیاں ایسی ہوں گی کہ جن کے بارے میں تعجب کرے گا کہ یہ نیکیاں تو میں نے انجام دی ہی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں تو دنیا میں نے کی نہیں ہیں، تو یہ کس طرح سے میرے نامہ اعمال میں لکھی گئی ہیں۔ اسے بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے ان دعاؤں کا صلہ ہے، نتیجہ ہے کہ جو تم دنیا میں کرتے تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی تھی، اس وقت پوری نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت یہ آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، اور سب کا صلہ مجھے آخرت میں ملتا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ہاں دیر یا سویر، ظاہر یہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ جی، ابھی ہم لوگ شرائط دعا جو یہاں پر گفتگو کر رہے تھے، مولانا سجاد صاحب نے کہا تھا کہ ایک چیز ہے اخلاص، ایک چیز ہے کیا مانگا جائے، ایک چیز ہے حسن ظن پروردگار سے، اور بھی اگر کوئی چیز ہو اس سلسلے میں تو جی ایک اہم چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ توجہ ہے، دعا کے سلسلے میں پروردگار کی طرف توجہ، یعنی آپ جس سے مانگ رہے ہیں واقعاً اسی کی طرف آپ کی جو ہے توجہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ جو ہے کسی اور کی طرف ہے، تو ظاہر ہے کہ میرے لیے تو ایک سوال ہوگا نا کہ آپ مجھے سے واقعاً گفتگو مجھے سے کر رہے ہیں، آپ کا جو ہے وہ خطاب مجھے سے ہے یا نہیں،
آپ کسی اور طرف متوجہ ہیں کہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ میرے ذریعے کسی اور سے مانگ رہے ہیں آپ. لہٰذا جب ہم پروردگار سے مانگ رہے ہیں تو ہماری توجہ بھی پروردگار کی طرف ہونی چاہیے. ہم واقعاً خدا ہی سے مانگ رہے ہوں. خدا کے علاوہ ہمیں دوسروں سے امید نہ نہیں ہو. لگانا چاہیے. غیر خدا سے، یہ دعا کی جو ایک اہم شرط ہے کہ جب انسان پروردگار کی بارگاہ میں آئے تو پوری دنیا سے نا امید ہو کر صرف پروردگار کے اوپر جو ہے امید لے کر آئے. یہ تب انسان کی دعا جو ہے وہ دعا بنتی ہے. تب انسان کے ساتھ کہا جا سکتے ہیں ہاں اس نے جو دعا کی ہے. ایک اور جو اس میں شرط ہے، ایک اہم نکتہ ہے اس میں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز طلب کرتے ہیں، پروردگار سے مانگتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے محنت نہیں کرتے ہیں. ایسی دعا کو دعا نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ شخص کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں کچھ طلب کرتا ہے لیکن اس کے لیے پھر کوشش نہیں کرتا ہے، وہ گویا اپنا ہی مذاق اڑا رہا ہے. کیونکہ پروردگار نے محنت کو، کوشش کو، سعی و تلاش کو اصل قرار دیا ہے. اس لیے خالی دعا کر رہے ہیں اور کیا حل ہو جائے گا. جی حل ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہے مل جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، ایک جوان آتا ہے اور فرماتا ہے کہ مولا دعا کیجئے پروردگار مجھے رزق عطا فرمائے. تو امام کہتے ہیں کہ نہیں، میں دعا نہیں کروں گا. تو وہ پوچھتا ہے کیوں؟ کہا اس لیے کہ پروردگار نے اس کے لیے ایک ذریعہ رکھا ہے. تم جو ہے جاؤ، کام کرو، محنت کرو اور اس کے بعد پروردگار سے تم طلب کرو. لیکن اگر تم بغیر محنت کے، بغیر کام کیے ہوئے، بغیر کوشش کیے ہوئے پروردگار سے طلب کر رہے ہو تو یہ تم اپنا مذاق اڑا رہے ہو، خدا کا مذاق اڑا رہے ہو. تو لہٰذا امام نے متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ انسان کو محنت کرنا ہے، انسان کو کوشش کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پروردگار کے بارگاہ میں طلب کرنا ہے. تو یہ حقیقت میں جو ہے دعا کہلائے گی. ایک اور چیز ہے اس میں کہ دعا کی قبولیت کے لیے روایت کہتی ہے خالی اپنی طرف تمہاری توجہ نہیں ہو. کل تو تم اللہ سے سوال کر رہے ہو، پروردگار اللہ سے بات کر رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو اپنے لیے. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت بھی رہی ہے اور رسول خدا کی روایات ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی روایات موجود ہیں کہ دعا اگر کر رہے ہو تو تم اپنے لیے خالی دعا مت کرو. یعنی یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اپنی دعا قبول کروانے کے لیے. جی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے لیے دعا کی اور رسول خدا کے لیے دعا کی وہیں حضور کی خدمت میں مسجد میں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ خالی ہمارے لیے اپنے لیے دعا کیوں کی ہے؟ تو نے مومنین کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ مسلمانوں کے لیے دعا کیوں نہیں؟ دوسرے انسانوں کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ سب کے لیے دعا کرو، سب کو شامل کرو دعا میں اپنی. یعنی وہاں پر پروردگار عالم، یعنی اس میں یہ سلسلہ رکھا ہے اللہ نے کہ اس طریقے سے اگر تم مانگو گے ہم سے، اس ادب سے اگر تم ہم سے مانگو گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم تمہاری دعا کو بھی قبول کریں گے. بعض مواقع کے اوپر ایسا اہل بیت علیہ السلام میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے کہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے الجار ثم الدار. یعنی ایک چھوٹے سے جملے میں پورا اصول دے دیا کہ اسلام، دین، دعا کا مقصد، دین کا مقصد ایک آدمی نہیں ہے، فرد نہیں ہے، بلکہ معاشرہ ہے، انسانیت ہے. اس میں ایک اور جو حکمت ہے کیوں ایسا کرنا چاہیے انسان کو، دوسروں کے لیے دعا کرے، دوسروں کے لیے مانگے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے لیے. حتیٰ اگر انسان دوسروں اپنے لیے نہ بھی مانگے، یہ جو دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، دوسروں کا احساس، دوسروں کا درد پایا جا رہا ہے، پروردگار اسی کے ذریعے اسے بھی عطا کرے گا. اس نے اپنے لیے نہیں مانگا ہے، صرف دوسروں کے لیے، دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کا احساس کیا ہے، پروردگار دوسروں کے ساتھ ساتھ اسے بھی مانگا ہے. اور دوسری چیز یہ ممکن ہے کہ خود اس کی زندگی میں بہت سے موانع اور رکاوٹیں ہوں کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے پروردگار ان رکاوٹوں کی وجہ سے اسے نہیں دے رہا ہے. لیکن جب وہ دوسروں کے لیے مانگے گا تو پروردگار وہ رکاوٹیں بھی اس کی زندگی سے دور کر دے گا اور دوسروں کی وجہ سے اسے بھی عطا کرے گا. بہت اچھا نقطہ آپ نے یہاں پہ اٹھایا کہ رکاوٹیں اگر ہم دیکھیں کہ کیا رکاوٹیں ہیں، کیوں انسانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ہم لوگ بہت دعائیں کرتے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ گریا کرتے ہیں، نماز شب، دعائیں توسل، دیگر دعائیں. تو اب کیا رکاوٹیں ہیں ہماری دعاؤں میں؟ کیوں خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہیں دعائیں؟ اس کے متعدد اسباب ہیں، یعنی ایک دو سبب نہیں ہیں، بلکہ روایات کو اگر دیکھا جائے اور خود علماء کے جو بیانات ہیں اس پہ دیکھا جائے تو متعدد. اس میں سے سب سے پہلی چیز جو بہت زیادہ روایات میں تاکید ہوئی ہے اس کی کہ جس کی وجہ سے رکاوٹ بنتے ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ ہے گناہ. کوئی انسان اگر گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے بعد دعا کر رہا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہونے والی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا کرو، قرآن کی بھی آیت ہے کہ دعا کرو تو دعا کے ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دو.
اور آیت ہے کہ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خدا ان لوگوں سے قبول کرے گا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح ساتھ میں انجام دے رہے ہیں، تو جو دعا کی جا رہی ہے وہ قبول ہوگی۔ لہٰذا اگر گناہ کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد سے خود گناہ میں بھی متعدد گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں خاص توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ گناہ دعا کے رکاوٹ بن سکتے ہیں، یہ گناہ فلاں گناہ دعا کے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جیسے 2-3 گناہ میں بتاؤں، جیسے جی اس میں آپ نے ایک جملہ میں یہاں پر اضافہ کر دوں، چونکہ دعائے کمیل ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، مومن جو ہے وہ ہر شب جمعہ کو دعائے کمیل پڑھتے ہیں، تو اس کے ابتدائی جملوں میں ایک مولا علی کا یہ معروف جملہ ہے، یہ جس میں وہ پروردگار سے مختلف گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اس میں ایک یہی ہے کہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو گناہوں وہ جو دعا کی تحبس الدعا، جی جو دعا کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب قبولیت التی تحبس تحبس الدعاء۔ جی الدعا۔ بالکل، تو خود مولا علی فرما رہے ہیں کہ بھئی انسان کے گناہ ہیں کہ جو رکاوٹ بنتے ہیں، تو لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں ایسا کون سا دعا ہے کہ جو اس کی دعاؤں، کون سا ایسا گناہ ہے جو اس کی دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہا ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ جی پھر اس کے بعد سے ایک تو جو ذکر کیا گناہ، اب اس گناہ کے ذیل میں بعض گناہ کی طرف روایت میں اشارہ ہوا ہے، جیسے ایک سب سے بڑا گناہ وہ ہے ظلم کرنا۔ کہا اگر کسی انسان نے ظلم کیا ہے تو پھر اس کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم لوگ عام طور سے یہ سوچتے ہیں ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک جو ہے وہ انسان کسی سے حق زبردستی چھین لے، باہر جا کے ایک کوئی بادشاہ آئے، وہ اس کو ذہن میں ہمارے ہے کہ ظالم صحیح، وہی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غور نہیں کرتے کہ ہم بھی ممکن ہے کہ ظالم ہوں، ہم بھی ممکن ہے کہ ظلم کر رہے ہوں۔ کس کے اوپر ظلم کر رہے ہوں؟ ممکن ہے کہ اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہوں، ممکن ہے اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہوں، ممکن ہے پڑوسی کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، ممکن ہے اپنے جو ہے وہ دیگر دوسرے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں پر ظلم کر رہے ہوں۔ کسی کے اوپر بھی ظلم کیا ہے تو پھر دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، جب تک کہ جس کے اوپر ظلم آپ نے کیا ہے اس سے جا کے معافی طلب نہ کر لیں، جب تک کہ اس کے حق کو ادا نہ کر دیں۔ اسی لیے علماء نے جب آ کے بتایا ہے تو کہ ظاہراً آیت اللہ بہاء الدینی کے پاس کوئی شخص، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، یا آیت اللہ بہجت، ان کے پاس آ کے اپنی دعا کے قبول ہونے کی بارے میں کہا کہ میں بہت دعائیں کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ کہا جاؤ رد مظالم کرو۔ کیا مطلب رد مظالم کا؟ ایک شخص معین ہے کہ اس کا میں نے مثلاً 10,000 روپے جو ہے وہ لے لیا تھا یا 10,000 کا نقصان کیا، تو جاؤ اس کو 10,000 روپے دو یا اسے راضی کرو۔ نہیں معلوم ہے کہ کس کا ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کسی ایک کا جو ہے وہ ہم نے نقصان کیا ہے۔ پیسے کا اگر نقصان کیا ہے تو جائیے آپ جو ہے وہ اسے فقراء کو دیجیے، لیکن ہاں احتیاط واجب کی بنا پر اس کی طرف سے احتیاط واجب یہاں پر یہ شرط ہے کہ فقراء کو دینے سے پہلے آپ اپنے مرجع وقت کی طرف جو ہے وہ اجازت لیں۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اوپر جو یہ ظلم کی سنگینی اور ظلم کا بوجھ ہے وہ جب ہٹے گا تو پھر یہاں پر دعا قبول ہوگی۔ حق الناس بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ عام طور سے ہم لوگ اس کو بہت یعنی ہلکا لیتے ہیں۔ پروردگار کے حق سے زیادہ یہ اہم ہے۔ یہ ایک پروگرام آتا ہے ایران میں، ہر سال رمضان، ماہ رمضان میں آتا ہے کہ زندگی پس از زندگی، زندگی کے بعد زندگی، یعنی لائف آفٹر لائف، اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ اس پروگرام میں اکثر تجربے جو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے مر جاتے ہیں اور برزخ کی زندگی دیکھ کر واپس آتے ہیں، تو جو اپنا تجربہ اور ایکسپیرینس بیان کرتے ہیں وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا، اس میں اکثر لوگوں نے بتایا کہ حقوق الناس، لوگوں کا حق جو ہے وہ ہم نے کیونکہ ادا نہیں کیا تھا، وہاں پر ہماری باس پرس ہو رہی تھی، وہاں پر ہمارا کام پھنسا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہمارے نیک اعمال ہمارے کام نہیں آتے، مجلس ماتم ہمارے کام نہیں آ رہے تھے، ہمارے شہداء کے کام پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک جوان کا واقعہ، اس میں ایمان عبد الملکی اس کا جوان کا نام ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوما میں رہتا ہے کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک، اس کے بعد واپس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک شہید نے آ کے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے حق میں جو ہے یہ غلطی کی تھی، کوتاہی کی تھی۔ کیا کیا تھا؟ صرف اور صرف میں نے بچپن میں نے تم کو ایک تماچا لگا دیا تھا، اور وہ تماچا میں نے اپنے بھائی کے کہنے پہ لگایا تھا، مجھے ایسا لگا کہ میرا بھائی وہ صحیح ہے اور تم غلط ہو، اور تم نے کہا تھا کہ میں یہ معاف نہیں کروں گا، اور ابھی تک تو کہتا تم تو شہید ہو چکے ہو، یعنی سیریا میں آئی ایس سے لڑتے ہوئے اس کی شہادت ہو گئی تھی جوان کی۔ تو وہ جوان کہہ رہا ہے آ کے، کہہ رہا ہے تم تو شہید ہو چکے ہو۔ ہاں میں شہید تو ہو چکا ہوں، لیکن صرف اس ایک کام کی وجہ سے میرا سارا کام رکا ہوا ہے۔ قرآن بہت امپورٹنٹ ہے، رد مظالم، یعنی واقعی، اور دعائیں ہماری اکثریت جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کسی کو پریشان کیا ہوتا ہے، کسی کا حق مارا ہوتا ہے، کہیں اور کبھی جانے میں ہوتا ہے، کبھی وہ چیز
انجانے میں ہوتی ہے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم شناسائی کریں کہ کہیں ہماری گردن پر کسی کا حق تو نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور گناہ ہے کہ جس کی روایات میں بہت زیادہ ہے، قطع رحم کرنا. رشتہ داروں سے تعلقات اپنا جو ہے وہ توڑ لیا آپ نے، اور پھر اس کے بعد سے دعائیں کر رہے ہیں کہ خداوند متعال یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، ساری چیزیں طلب کر رہے ہیں، لیکن اپنے بغل میں جس سے اللہ نے رابطہ جوڑ کر رکھنے کے لیے کہا ہے اس سے آپ نے توڑ رکھا ہے. جی، قطع رحم تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض رہے، اس سے بات نہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے پھر رشتہ دوبارہ بنانے کی اور وہ تعلق جوڑنے کی کوشش نہ کرے، تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ممکن ہے کہ وہ اس کو ہم دیکھنے میں مسلمان سمجھ رہے ظاہری ہو، وہ طور سے نماز بھی پڑھ رہا ہو، لیکن جو روح اسلام ہے وہ نکل جاتی ہے اس کے. اتنا بڑا گناہ ہے یہ. تو ظاہر ہے اتنا بڑا کوئی گناہ انجام دے رہا ہو، اس کے بعد پھر پروردگار کی بارگاہ میں جا کے وہ دعا کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے، تو یقیناً اس کی دعا جو ہے وہ پروردگار قبول نہیں کرے اور گا. یہ بہت بڑی مشکل ہے ہمارے معاشرے کی. آپ دیکھیں ہندوستان میں کیا کہتے ہیں اپنے معاشرے میں جائیں دیکھیں تو اکثر خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بھائی بھائی سے نہیں مل رہا ہے، بھائی بہن سے نہیں مل رہا ہے، جی، چچا حتیٰ باپ اور بھتیجے بیٹے سے، کے درمیان باپ جو ہے بیٹے کے درمیان دوریاں. لڑائی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ان تمام چیزوں کو کنکلیوڈ کریں ایک جگہ کے اوپر اور مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، جس ابتر حالات میں آج مسلمان، خصوصاً ہمارے ملک کا مسلمان جن حالات کو جھیل رہا ہے، اس کی ایک وجہ قطع رحمی ہے. جی جس کی ایک وجہ قطع رحمی ہے اور بڑی وجہ ہے وہ، جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے وہ اقتصادی طور پر کمزور ہے، تعلیمی طور پر کمزور ہے. تو یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے، یہاں پر بیٹھ کے ایک مرتبہ اپنی زندگی کو کھنگالنے کی ضرورت ہے. ہندی میں کہتے ہیں منتھن کرنے کی ضرورت ہے اس کو، کہ آئیں بیٹھے اپنے تعلقات کو اچھا کریں، اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے، اپنے رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے ایکا کریں، اتحاد کریں، بھائی چارہ قائم کریں، ایک ہو جائیں. یہاں پر واقعاً بہت یہ امپورٹنٹ ایسا ہے. واجب ہے، معذرت، یہ ایک ایسا واجب ہے کہ جس میں اصلاً کہیں کے اوپر کوئی استثناء اور کہیں کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے کہ ایسی کنڈیشن ہوگی تو جو ہے وہ قطع رحم صحیح ہو جائے گا اور صلہ رحم ضروری نہیں. صلہ رحم ہر حال میں واجب ہے. جی بالکل. کوئی ایسی صورت آپ نہیں لاگے دکھائیں گے اسلام میں کہ جہاں کے اوپر یہ کہا جائے کہ فلاں صورت میں، مثال کے طور پر مثلا سجاد بھائی جو ہے وہ ہم دونوں رشتہ دار ہیں، اور چونکہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں زور سے جو ہے وہ بلند آواز سے مجھے بلا لیا تھا، لہٰذا اس صورت میں تمہیں جو ہے وہ اجازت ہے ان سے قطع رحم کر لو، یا انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کر رکھا ہے لہٰذا اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ تم جو ہے وہ ان سے صلہ رحم نہ رکھو. نہیں، حتیٰ ظلم بھی کیا ہے سامنے آپ کے رشتہ دار نے آپ کے اوپر، پھر بھی اس سے صلہ رحم کرنا ہی رابطہ نہیں توڑنا ہے، رابطہ تعلقات نہیں توڑنا ہے. ہاں اس کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے، ممکن ہے نہیں، ممکن ہے ناراضگی، راستہ آپ الگ ہو جائے. ناراضگی کا اظہار دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں، مگر سلام دعا آپ کو ترک نہیں کرنا ہے. آپ نے ابھی حدیث روایت بیان کی جی کہ بالکل. سلام 3 دن تک اگر سلام نہیں کرتا ہے، بات نہیں کرتا ہے، تو گویا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ظاہری طور پر. اب یہاں پہ پریشان، دعا کیوں قبول جی، نہیں ہو اور رہی اس ہے، کا پریشان ہیں ہم کہ اس ہماری کی جو ہے زندگی پریشانی میں ہے. بہت اثر ہے. ایک جی ہاں. واقعہ میں یہاں پر مجھے ابھی یاد آ گیا ہے. رجب علی خیاط ایک معروف عارف گزرے ہیں ایران میں. جی ان کی زندگی کے بہت سے واقعات میں یہ واقعہ ملتا ہے. ایک شخص جو کسی دفتر میں کام کرتا ہے، اس کے پاس ایک سرکاری چیک ہوتا ہے اور اماؤنٹ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. وہ کھو جاتا ہے، اسے مل نہیں ہوتا ہے، اور پھر فوراً ہی اس کو وہ چیک کسی کو دینا ہوتا ہے. اب پریشان ہے، چیک نہیں مل رہا ہے، اب کیا کرے گا؟ اب وہ دعائیں بھی کر رہا ہے، منتیں بھی مانگ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ چیک اس کا نہیں مل رہا ہے. وہ آتا ہے رجب الخیاط کے پاس. تو رجب الخیاط جب سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا کوئی رشتہ دار تم سے ناراض ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے، کہتے ہیں ہاں، میری پھوپھی جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، کافی عرصے سے میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے. تو کہتے ہیں ابھی جاؤ، مٹھائی لو، پھولوں کا ایک گلدستہ لو، ان کے پاس جاؤ اور ان کو مناؤ، ان کا دل راضی کرو. وہ ایسا ہی کرتا ہے، جاتا ہے اپنی پھوپھی کے پاس، معذرت طلب کرتا ہے، اور وہ دل سے اسے معاف کر دیتی ہیں، راضی ہو جاتی ہیں. اب وہ جیسے ہی آتا ہے اپنے آفس میں، ڈرار کھولتا ہے، سامنے وہ چیک رکھا ہوتا ہے. ممکن ہے کہ انسان سوچے کہ اس کا کیا تعلق کیا ہے چیک کھونے سے اور چیک وہ ملنے قطع سے. رحم کرنے سے. نہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کیا تعلق ہے. جی. لیکن پروردگار اتنا زیادہ جو حساس ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا تمہاری زندگی سے ڈائریکٹ تعلق ہے، اثر ہے تمہاری زندگی پر اس کا. بے شک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، مجھ سے جو ہے مجھ سے دشمنی کرتا ہے،
تو رسول خدا نے کہا کہ جاؤ اس کو سلام کرو، جا کے اس سے حال چال پوچھو. رسول اللہ اگر ابھی اکیلے میں مل جائے نا تو مجھے قتل کر دے گا. نہیں پھر بھی جاؤ اس سے پوچھو، حال چال پوچھو، خیریت پوچھو، حاجت پوچھو اس سے. کوئی نہیں. یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہاں پر جان پہ بند پڑی ہے اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سر. پھر رسول خدا نے کہا نہیں، جاؤ اس سے بات کرو، سلام کرو، حال چال پوچھو، خیریت پوچھو، حاجت اگر کوئی ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھو، اس کو پوری کرو. پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر کو طولا نہیں کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو جو ہے وہ رزق میں تمہارے اضافہ کرے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاشرے میں عزت دار بنا دے، تو اپنے خاندان والوں سے صلہ رحم کرو، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو. ملموس مثال ہے یہ، بالکل سامنے کی مثال ہے. میرا دعویٰ ہے کہ آپ دیکھیں جا کے معاشروں میں جو خاندان ایک ہیں، متحد ہیں، وہ خوشحال بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، پیسے کے اعتبار سے بھی، عزت کے اعتبار سے بھی، جی 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 اور پروردگار کی عمروں رحمتیں کے بھی ان اعتبار کے سے اوپر بھی. ہیں. جی ٹھیک ہے، ان کے یہاں پھل پھول رہے ہیں. اور جو خاندان آپس میں لڑے بڑے ہیں، ان کے یہاں سے رزق اٹھ کے آیا ہے، برکتیں اٹھ گئی ہیں، عزت نہیں ہے. چاہے پہلے رہی ہوگی لیکن ابھی وہ چونکہ ایک دوسرے سے لڑے بڑے پڑے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں. لہٰذا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری دعائیں اس لیے قبول، نماز بھی پڑھتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، مجلسیں بھی کرتے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. جی کیوں؟ ایک اور جو سبب ہے اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے، جو ذکر کیا گیا روایات میں، وہ لقمہ حرام ہے. بے شک. لقمہ حرام ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتا ہے. اس کا اثر روایات میں ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ جو ایک لقمہ حرام بھی کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. بے شک. آپ سوچیں کہ ایک لقمہ حرام کا یہ اثر ہے. اب اگر کسی کی کمائی ہی حرام سے ہے، اس کا ذریعہ معاشی حرام ہے، اور وہ دوسروں سے لوٹ کر، رشوت لے کر یا سود لے کر، اپنے بھائیوں کا حق مار کر، اپنے بہنوں کا حق مار کر، دوسروں کا حق مار کر جو ہے وہ اپنی زندگی بنا رہا ہے، تو اس شخص کا کیا ہوگا؟ اس کی تو پوری زندگی حرام سے بھری ہوئی ہے. یہ تو اپنے پورے وجود کو لقمہ حرام سے اس نے پور کیا ہے. تو اس شخص کی دعا کس طرح سے پروردگار قبول کرے گا؟ اور اس کا آپ دیکھیں اثر لقمہ حرام کا دعا کی قبولیت میں تو رکاوٹ بنتا ہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں لشکر یزید سے مخاطب ہو کر ایک جملہ فرمایا تھا، بہت بڑا جملہ. بہت بڑا جملہ، کہ میں امام وقت ہوں، حجت خدا ہوں، لیکن میری باتوں کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے. کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے؟ لِأَنَّ مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنْ حَرَامٍ، تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں حرام سے. لقمہ حرام کا یہ اثر ہے کہ انسان کی اوپر امام وقت کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، حجت خدا کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے. نہ صرف اثر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اس کو قتل کرنے کے مقابلے میں آ جاتا ہے. تو لقمہ حرام جب انسان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے، پھر دعاؤں کی قبولیت میں تو رکاوٹ بننا ہی ہے اس کو. بے شک. لہٰذا اپنے وجود کو پہلے پاک کرنا ہے، اپنی زندگی کو پہلے پاک کرنا ہے، اس کے بعد پھر انسان امید رکھے کہ پروردگار کی دعا استجابت اس کے شامل حال ہوگی، اس کی دعائیں پروردگار کی بارگاہ تک پہنچیں گی. اسی طریقے سے ایک اور جو ہے وہ سبب ہے کہ جو آج معاشرے میں ہمارے اور سماج میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جی روایات کے مطابق اگر انسان امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم نہیں دے رہا ہے اور برائی سے نہیں روک رہا ہے، تو پھر ایسے صورت میں دعائیں قبول نہیں ہوں. اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھائی کا حکم دینا. ہاں، وہ حکم دینا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، امر کا مطلب یہ سوچتے ہیں کہ حکم دینے کا مطلب یہ کہ ہم آ کے زبردستی ڈنڈا لے کے، یہ ایسا نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس چیز کی بھی جو تاکید کی ہے، آگے کہتے ہیں وہ مراحل. امر کا مطلب یہ کہ بتانا، بھائی ایک دعوت دینا، کسی کو دعوت دینا. بچہ جو ہے وہ مثال کے طور پر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سمجھائیں، بچے کو بتائیں بیٹا سچ بولنا اچھی بات ہے، یہ امر بھی معروف ہے. بیٹا کسی کو پریشان کرنا بری بات ہے، یہ نہیں ہے منکر ہے. یہ چھوٹے سے لے کے بڑے جہاں پر کہیں پر برائی ہم دیکھ رہے ہیں، مثال میں ایک مثال عرض کروں کہ ہمارے جوان ہیں وہ عام طور سے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. ہم ان کو روکیں نہیں بیٹا یہ غلط بات ہے، یہ خود نہیں از منکر ہے، برائیوں سے روکنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بچہ گالی بک رہا ہے تو اس کو روکنا ہے، یہ نہیں از منکر ہے. اس کے سلسلے میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امت امر بالمعروف کو، نہی عن المنکر کو ترک کر دے اور اس کے بعد وہ پروردگار کی بارگاہ میں فریاد بھی کرے، چلا کر رو کر بھی جو ہے وہ پروردگار سے التجا کرے، تو پروردگار اس کی دعائیں نہیں سنے گا، اس کے فریاد نہیں سنے گا، اور اس پر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دے گا، ایسے اشرار کو مسلط کر دے گا
کہ وہ پریشان ہوتے رہیں گے ان کی وجہ سے اور پروردگار ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا. اتنا زیادہ اہم ہے یہ. لہٰذا اس کو اگر کوئی ترک کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے لیے دعا کے دروازوں کو بے شک اور قبولیت دعا کے دروازوں کو بند کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک اور سبب ہے کہ جس کی روایات میں بہت زیادہ توجہ بھی کرایا گیا ہے، اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو جو فرمایا تھا کہ یا فاطمہ من تہاون بصلاتہ من الرجال والنساء، وہاں پر 5-6 چیزیں بتائی تھی کہ اگر کوئی شخص نماز کو جو ہے وہ ہلکا سمجھتا ہے تو وہاں پر اس کے نقصانات بیان کیے تھے. تو 2 نقصان دعا کے سلسلے سے. ایک تو یہ کہا کہ ولا یرتفع دعاہ، یعنی اس کی دعا اصلاً آسمان کی طرف جائے گی نہیں اگر نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے کوئی انسان تو. اسی طریقے سے لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین، یعنی یہ جو ہم لوگ عام طور سے دعا کرتے ہیں، التماس دعا کہا اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے حق میں کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اور نماز اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. مومنین و مومنات ہمارے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، صالحین دعا بھی کر رہے ہیں، شہداء دعا بھی کر رہے ہیں ہمارے لیے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہلکا. پیغمبر اکرم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے واضح لیس لہ حظ، اصلا نصیب اور حصہ ہو ہی گئی نہیں دعائے صالحین میں. جو صالح افراد اور مومن افراد دعا کریں گے اس کے حق میں قبول ہی نہیں ہونے والی ہے. حتیٰ ایک واقعہ تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. کہا نہیں، کل آنا. کل آیا، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. کہا تمہارے گھر میں تم نماز پڑھتے ہو؟ ہاں نماز پڑھتا ہوں. تمہاری فیملی نماز پڑھتی ہے، بیوی بچے؟ کہاں وہ بھی پڑھتے ہیں. کہا تو پھر کیوں دعا قبول نہیں ہوئی؟ کہا کل جانا چھت پر اپنے، اور تمہارے چھت پر ایک ہڈی پڑی ہوئی ہے، اسے ہٹا دینا اور ہٹا کر پھینک دینا یا لیتے آنا ہمارے پاس، ظاہر اس طریقے سے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. سوال لے کے آیا دوسرے دن وہ شخص ہڈی کو. کہا یہ کیسی ہڈی ہے؟ کہا یہ ایک بے نمازی کی ہڈی ہے. اللہ اکبر. اس ایک بے نمازی کی ہڈی کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی. تو چے جائے کہ ایک ہڈی چھوٹی سی اگر کسی کے گھر پہ آ جا رہی ہے تو یہ بہرحال یہ درس ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمارا بچہ یا ہماری جو ہے وہ بیوی یا ہمارے بھائی یا ہمارے گھر والے، جو آج ہمارے یہاں فیملی سب ساتھ میں رہتی ہے، تو کوئی ایک بھی اگر بے نمازی ہے تو پھر تو غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز ہے جس میں ہم بعض مواقع کے اوپر، یعنی ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کے درمیان کہ صرف خدا سے مانگو، صرف خدا سے مانگو، صرف خدا سے مانگو، لیکن جس طریقے سے خدا نے کہا ہے اس طریقے سے مانگو. جی نہیں، ایک مرتبہ کہ ایک مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف خدا سے مانگو، یعنی یہ واقعی بہت سی دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی قبول نہیں ہوتی ہیں. وہ سوچتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے تو مانگ رہے ہیں. نہیں، اللہ سے مانگو مگر اس طریقے سے مانگو جس طریقے سے اللہ نے آداب دعا جو ہیں، آداب جو ہیں وہ جی. امپورٹنٹ ہے یہاں پر. ان آداب دعا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ توسل کرو، جی وسیلے کے ساتھ اللہ سے مانگو. روایت کہہ رہی ہے کہ صلوات پڑھو، آگے پیچھے دعا کیے، آگے پیچھے صلوات پڑھو اور اس کے بعد دعا مانگو، بھی دعا قبول. کل دعائن محجوب عن السماء حتی تصلی علیہ و اہل بیتی. جی یہ تمام دعائیں جا کر آسمان پر اللہ کی بارگاہ میں رک جاتی ہیں، پہنچتی نہیں ہے بارگاہ خداوندی تک، یہاں تک کہ مجھ پر اور مجھے رسول خدا کی روایت ہے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر صلوات بھیجی جائے. ایک ہم عام طور پر اس سے غافل رہتے ہیں، لہذا دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی. جی آپ نے صلوات کا ذکر کیا، وہ توسل ظاہر ہے، توسل کا ایک طریقہ ہے صلوات. تو ایک روایت ہے غالباً امام سجاد علیہ السلام سے، جس میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی دعا کرتے ہو تو دعا سے پہلے صلوات بھیجو محمد والے محمد پر، اور دعا کے بعد محمد والے محمد پر صلوات بھیجو. جی کیوں؟ اس لیے کہ صلوات خود ایک دعا ہے. جی فرماتے ہیں کہ جب کوئی دعا انسان کی کوئی حاجت صلوات کے اندر لپٹ کر جاتی ہے، دونوں طرف سے صلوات ہے، اس میں بیچ میں اس کی حاجت ہے، دعا ہے، تو پروردگار کو یہ شرم آتی ہے کہ وہ ایک طرف سے دعا کو قبول کر لے اور آخر سے دوسری طرف سے دعا قبول کرے اور بیچ کے حصے کو چھوڑ دے. کیوں؟ اس لیے کہ صلوات ایسی دعا ہے جو پروردگار رد نہیں کرتا ہے. لہٰذا اس کے نتیجے میں، اس کے طفیل میں انسان کی وہ حاجت بھی، انسان کی وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. حتیٰ یعنی روایت یہ بھی ہے کہ من دعا ولم یذکر النبی، یعنی دعا کرے اور پیغمبر اکرم کا تذکرہ اور اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو، یعنی صلوات نہ پڑھے، تو وہ دعا جو ہے وہ سر پہ منڈراتی رہتی ہے، جیسے پرندے اڑتے رہتے ہیں. حتیٰ پھر روایت میں کہ یہاں تک کہ وہ انسان صلوات پڑھ لے تو پھر اس صلوات کے ساتھ وہ دعا جاتی ہے. دوسرا ادب مثال کے طور پر دعا کا ہے کہ انسان چلا چلا کے مجمع عام میں دعا کر رہا ہے. روایت آیت قرآن کریم کی کہہ رہا ہے کہ اگر
دعا کرتے ہو ہم سے تو لفظ خیفہ کا لفظ آیا ہے جی کہ آرام آرام سے نجوا کرو ہم سے، خیفہ کرو نہیں، نرم آواز میں، جی نحیف آواز میں، اور آہستہ آہستہ ہم سے دعا کرو، اور گریا کر کے، رو رو کے، پشیمان ہو کے۔ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم بعض مواقع کے اوپر اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں مگر پشیمان نہیں ہوتے ہیں۔ متوجہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور پشیمان ہونا اس کے ساتھ ایک الگ چیز ہے۔ پشیمان ہوتے ہیں تو پھر دعاؤں کے راستے کھل جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ بہت مشہور و معروف بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کسی نبی کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اور قحط پڑ گیا تو پھر سارے لوگ پریشان ہو گئے، آئے نبی کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ قحط پڑ گیا، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ نبی نے اللہ سے دعا کی، ادھر سے حکم آئے، ادھر سے جواب ملا کہ دعا قبول نہیں ہوگی تم لوگوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے درمیان ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی یہ مطلب ایک بہت بڑی اس کی کوئی ایسی کمی بتائی، جو اتنا بڑا گنہگار ہے، اس گنہگار کو اپنے درمیان سے باہر نکال دو، دعا قبول ہو جائے گی تم لوگوں وہ کی۔ روایت میں سخن چینی جسے کہتے ہیں چغل خوری چغل خوری ہے، نمام تمہارے میں ایک شخص نمام ہے، جناب عیسیٰ کے زمانے کا ہے واقعہ کہ تمہارے میں ایک شخص نمام ہے، چغل خور ہے، جب تک وہ چغل خور ہوگا تب تک تمہاری دعا جو دعا ہے قبول جب نہیں تک وہ ہوگی۔ توبہ نہیں کرے گا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جبکہ وہ چغل خور، اس کو پتہ ہے کہ ہم چغل خور ہیں، اب وہ پورے مجمع کے درمیان، سارے مجمع میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہاں ہے، وہ کون شخص ہے چغل خور۔ اسی دوران بارش ہونے لگی، یا رسول اللہ، یہ پروردگار تو نے تو کہا تھا کہ وہ چغل خور وہاں موجود ہے، ابھی تو باہر نہیں گیا، وہ کیسے بارش ہونے لگی؟ پھر وہی آئی کہ میرے نبی، اس نے صدق دل سے پشیمانی کا اظہار کیا اور اپنی مجھ سے متوجہ ہوا کہ پروردگار میری عزت بچا لے، میں آج کے بعد یہ برا عمل انجام نہیں دوں گا، لہٰذا میں نے اس کی دعا قبول کر لی، اور یہ جو عذاب آیا تھا قحط کا، میں نے برطرف کر دیا۔ ایک ادب خود یہی ہے دعا کا، جی ہاں، کہ جب انسان پروردگار کی بارگاہ میں آئے تو پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی شرط جو ذکر کیا ہے، متعدد لوگ آئے آ کے سوال کیا کہ دعا قبول ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا سب سے پہلے توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ اور استغفار کے بعد دعا۔ بے شک، جی بالکل، یہ ایک اہم ہے، یعنی انسان جو ہے وہ پہلے ظاہر اپنے چھوٹے ہونے کا اعتراف کرے، اپنے حقیر اور ذلیل ہونے کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے پروردگار کی بارگاہ میں۔ تو ظاہر ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس سے انسان پروردگار کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو سکھایا بھی ایسے ہی ہے کہ اس طریقے سے دعا کرو۔ رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کی مشہور و معروف دعائے عرفہ میں جو ہے وہ جو اس کے نکات ہیں، اس میں پہلے دو چیزیں یہاں پر ہیں کہ پہلے اللہ کی بزرگی، اس کی عظمت، پروردگار تو وہ ہے کہ جو کھانا دیتا ہے، تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، تو وہ ہے کہ جس نے مجھے عزت دی ہے، تو وہ ہے کہ جس نے جو ہے بچپنے میں میری حفاظت کی ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، یعنی اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی جلالت، اس کی تعریف کیا، اس کی مدح و ثنا کی۔ اس کا پروردگار میں کمزور ہوں، میں ایسا ہوں، اس کے بعد پھر اپنی دعا، اپنے باب تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ بالکل، یعنی یہ طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو ان آداب کا خیال رکھنا دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے، اور ان آداب کو چھوڑ دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونے سے رک جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے 2-3 چیزیں ذکر کی، میں 2 چیزیں اور، چونکہ صلوات کا تذکرہ آیا ہے، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب دعا کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھی، عام طور سے جو دعا ہوتی ہے، نماز پڑھی، مصلی سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد یا مصلی سمیٹا نہیں، نماز ختم کیا اور فوراً یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یہ دعا شروع کر دیتے ہیں۔ صلوات یاد آ گئی تو صلوات پڑھ لیا، لیکن اس سے پہلے روایات میں 2-3 چیزیں میں نے دیکھا کہ ایک تو سب سے پہلے کہ جب بھی دعا کریں اپنی زبان میں کریں، جب دعا پڑھتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ دعا کے لیے جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جب دعا کر رہے ہیں تو آپ پہلے بسم اللہ کہیں، اللہ کے نام سے، بالکل اللہ کے نام سے شروع کریں۔ روایت یہ تھی کہ لا يرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ دعا اصلاً رد نہیں ہوگی کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یا اسی طریقے سے حمد خدا بھی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ خدا کی تعریف، خدا کی ثنا، کہا کہ وہ دعا رد نہیں ہوگی کہ جس سے پہلے 4 مرتبہ انسان الحمدللہ کہہ لے، خدا کی حمد کر لے۔ بسم اللہ کے سلسلے میں تو باقاعدہ خالی دعا نہیں، وہ تو تمام کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، جی، کہ
ہر اہم کام، ہر کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ناقص ہے، نامکمل ناقص ہے، وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا جی ہے. تو پہلے ہم بسم اللہ کریں، پھر اس کے بعد سے الحمدللہ رب العالمین. یہ روایت میں چونکہ یہ جملہ ہے کہ جس شخص نے الحمدللہ رب العالمین 4 مرتبہ کہا پھر اس کے بعد سے دعا کی تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی. اسی طریقے سے یا اللہ ہو یا اللہ 10 مرتبہ بعض روایت میں، بعض میں 7 مرتبہ کی تاکید ہے. یا رحمان و یا رحیم، بعض میں یا مقلب القلوب. یہ وہ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد سے سلوات کے بعد آپ جو ہے وہ آ کے خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار کریں، کم سے کم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کے پھر اس کے بعد سے توسل کریں ائمہ اطہار سے. ائمہ اطہار سے توسل کرنے کے بعد اب آئیں اپنی دعا کو طلب کریں. اور یہاں پر بھی تاکید کیا گئی ہے اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے. یہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں، طریقے بتا رہے ہیں کس طریقے سے دعا کی جائے، کس طریقے سے، یعنی پہلے جو ہے وہ اہل بیت اللہ کا نام لیں، پھر اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ بنائیں. اس کے بعد یہاں پہ میں نے کہیں کسی عارف یا کسی آیت اللہ کا میں قول دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ جو شب قدر میں وسیلہ بنا کے بکا یا اللہ و بے محمد و اہل بیت علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، تو مخصوص نہیں ہے کہ خالی مثلا اسی دن ہونا ہے یا اسی شب ہونا ہے، بلکہ ہر دعا میں آپ اس طریقے سے توسل کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. یہ طریقہ بہت ہی مجرب طریقہ ہے. ظاہراً 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے. وہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عالم دین کا، عالم دین نے اس جملے کو 8ویں امام سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی مطلب بہت بڑی حاجت تم چاہ رہے ہو تو یہ جو قرآن سر پہ رکھ کے عمل کیا جاتا ہے وہ عام دنوں میں بھی کرو اور اپنی حاجت کو طلب کرو. یا وہ جملہ جو عام طور سے دعاؤں کے بعد ہمیں پڑھا جاتا ہے کہ اللہم انی اسألک باسمک العظیم اعظم الاجل الاکرم بکا، وہ یا اللہ وہ 10 مرتبہ یا اللہ، وہ روایت واقعی جی بہت، یعنی اللہ کو 10 مرتبہ نام لے کے بھی یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر دعائیں شروع کریں اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے. تو یہ سارے آداب ہیں. اور کچھ آپ فرما رہے تھے، معذرت چاہتا ہوں. جی میں یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم لوگوں کی گفتگو اور یہ جو گناہ گنائے گئے ہیں کہ یہ گناہ رکاوٹ بنتے ہیں، قبول نہیں ہونے دیتے ہیں دعاؤں کو، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ مثلا اب جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم مثلا مثال دے رہا ہوں کہ ایک انسان ہے کہ جس کی کچھ نماز قضا ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے، ظلم کر دیتا ہے کسی کے اوپر، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی دعا کے سہارے بھی انسان اپنی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے، اپنی دعاؤں کو، اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، مگر ان شرائط کے ساتھ. رد مظالم، پشیمانی، وہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں. گناہ پہلے چھوڑے، وہ گناہ پہلے چھوڑے، گناہ کرتا رہے، اور اس کے بعد جو ہے انسان یہ سوچے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں گا، دعا بھی کرتا رہوں گا، اور جو آداب اور بتائے گئے ہیں ان سب کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ وہ ہونے والا نہیں ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوئی تو سب لوگوں کو معاف کر دیا تھا، لیکن چند لوگوں کو معاف نہیں کیا تھا. اس میں سے ایک اکرمہ نامی شخص تھا. اکرمہ کو معاف نہیں کیا تو اس کی خاص وجہ بھی بیان کی گئی. کہا کہ چونکہ وہ لوگوں کو اذیت دیا کرتا تھا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، پیغمبر اکرم کا خصوصی مذاق اڑایا کرتا تھا، تو اس لیے پیغمبر اکرم نے اسے معاف نہیں کیا. اکرمہ اب جو ہے وہ فرار کرتا ہے مکے سے، ادھر ادھر پہاڑوں میں رات میں جو ہے وہ سفر کرتا ہے، دن میں چھپ جاتا ہے تاکہ کوئی مسلمان اسے جو ہے وہ پکڑ کے رسول اکرم کی خدمت میں نہ لے آئے. ڈرا ہوا ہے. ایک جگہ پہنچتا ہے سمندر کے قریب، کشتی میں جاتا ہے، اور اب وہ سوچتا ہے کہ اب تو ہم سیو ہو گئے، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. رات کا وقت ہے، اچانک ایک طوفان. اب جب طوفان آیا تو وہاں پر ایک چیخ پکار کے اب تو ہم لوگ گئے، کشتی پہ سوار ہیں، اب ہم لوگ گئے. سب لوگ جو ہے وہ، ایک شخص اس میں سے جو ہے وہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ تم لوگ چھوڑو، بت کو چھوڑو، یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت خدائے وحدہ لا شریک کو بلانے کی ضرورت ہے. وہاں پر اس طوفان کے درمیان اکرمہ کے دل میں بھی ایک طوفان، کیا کہ ابھی تک میں جس چیز سے فرار کر رہا تھا اب مجھے اسی کی طرف بڑھنا ہے. اس نے فوراً لو لگائی خدا کے بارگاہ میں، کہا یا اللہ اگر تو نے مجھے نجات دے دی اس حالت سے تو میں محمد کی خدمت میں جاؤں گا، جانے کے بعد ان کے دین پر ایمان لے کے آؤں گا. وہاں پر سب لوگ نجات پاتے ہیں، اکرمہ جاتے ہیں کہاں پر؟ پیغمبر اکرم کی خدمت میں، اور بعد میں کسی ایک جنگ میں شہید بھی ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مایوس ہو جائیں گے تو پھر مشکل جو ہے وہ مایوسی سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے. پشیمان ہو جانا اپنے گناہوں کی غلطی پر. اگر ابھی تک جو ہے وہ آپ پشیمان نہیں تھے، اب پشیمان ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خدا کی بارگاہ میں حق الناس کو ادا کریں، آنے کے بعد خدا سے دعا کریں. اس کی جو ایک مثال قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، جناب یونس کی جو قوم تھی ان پر عذاب ہونے والا تھا. جناب یونس چھوڑ کے چلے آتے ہیں بستی، اب ظاہر عذاب آنے والا ہے.
لیکن وہاں پر ایک عالم موجود تھے جو ان کے ساتھیوں میں تھے، جناب یونس کے. تو وہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے وہ قطعی ہے. انہوں نے دعا کر دی ہے پیغمبر خدا نے، اب صرف ایک چیز اسے ٹال سکتی ہے، اور وہ تمہارا استغفار ہے. اگر تم حقیقی معنی میں پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہو اور اپنی غلطیوں کو مان کر اس پیغمبر خدا پر ایمان لے کر آتے ہو تو یہ عذاب ٹل سکتا ہے. تو وہ مان جاتے ہیں، باقاعدہ استغفار کرتے ہیں، اور وہ عذاب ٹل جاتا ہے. پھر جناب یونس جب لوٹ کر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے وہ ویسے ہی صحیح و سالم ہے. تو ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے. تو پھر وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے استغفار کر لیا، توبہ کر لی، اور پروردگار کے عذاب سے بچ گئے. تو اگر انسان ایسی حالت میں بھی ہے اور واقعاً وہ لوٹ آتا ہے پروردگار کی طرف، توبہ کرتا ہے، اعمال صالحہ کو انجام دینے کی وہ عہد کرتا ہے پروردگار سے، تو وہ برطرف ہو سکتا ہے، اس کی زندگی بدل سکتی ہے، اور وہ حالت آ سکتی ہے کہ پروردگار اس کی تمام حاجتوں کو، اس کی دعاؤں کو، اس کے آرزوؤں کو پورا کر سکتے ہیں. جی مولانا صاحب، بہت امپورٹنٹ باتیں ہوئیں. ابھی ایک چیز رہ جاتی ہے یہاں پر کہ وہ بہترین وقت کیا ہے دعا کا، جب دعا کی قبولیت کا وقت، اگر اس سے ہم تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تو. ایک وقت کے جو ہمیشہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے سن رکھا ہے، وہ سحر کا وقت ہے. سحر کا وقت ہے. اس کے علاوہ اذان کا وقت بیان کیا گیا ہے، بہترین ہے دعا کے لیے. اسی طریقے سے اذان کے علاوہ جب آپ دیکھیں تو جمعہ کے دن کو بہترین وقت قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جب بارش ہو رہی ہے تو اس وقت دعا کے جو ہے وہ بہترین وقت قرار دیا گیا ہے. عام طور سے جب شادی ہوتی ہے، نکاح کا وقت ہوتا ہے، جی، وہ وقت بہترین دعا کا وقت ہے اور رحمت کے نزول کا وقت ہے. یہ وہ وقت خاص مجلس وقت میں ہے. جب خاص طور سے جب مجلس میں گریا ہوتا ہے گریہ نبی کا علیہ جو ہے وہ، السلام جی، کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے اوپر، تو اور جب لوگ روتے ہیں تو اس وقت کوئی اگر کا دعا جو ہے، کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. اور سحر کے بارے میں بتایا کہ وہ قرآن کی تعبیر بھی ہے، جی، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، بالاسحار، ظاہراً جی. کہ لوگ وہ ان کی دعائیں قبول ہوتی بندگان ہیں. صالح کی بندگان علامت ہے صالح کی گویا جو کہ. علامت ہے ان میں سے یہ کہ بہرحال بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی، لیکن وقت دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ساری باتیں ہم ایک ہی پوڈ کاسٹ میں اس کو کور کر سکیں. تو ناظرین کے لیے بہت مفید ہوگا، ثابت ہوگا انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ. یہاں پہ ہم نے دعا کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، کیوں دعا کریں، دعا کے شرائط کیا ہیں، کب دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو دعا کو قبول ہونے سے روک دیتی ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے ہماری جلدی. یہ ساری باتیں ہم نے کی. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہم عجل لولیک الفرج.